بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 125 سورہ مائدہ پارہ وَإِذَا سَمِعُوا الصَّاخَّةَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے متعلق احکامات قرآن نے جو بیان فرمائے ہیں ان کی تفصیل آ گئی۔ اب آگے بیت اللہ شریف اور متعلقات بیت اللہ شریف کی حرمت اور عظمت کا بیان ہے۔ حرم وہ علاقہ جس کے اندر بہت ساری جائز چیزیں بھی ناجائز ہیں، حلال کام بھی حرام ہیں۔ اس مقام کے تقدس اور اس کی عظمت کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام جو مباح ہیں ان کے کرنے کی اجازت نہیں، جیسے شکار کرنا، ایسے ہی وہاں جنگ کرنا، اور مباح ہے بہت سارے کام تو وہاں جائز نہیں ہیں، جیسے حالت احرام میں کوئی آدمی بیت اللہ کا ارادہ کر کے نکلے تو جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا تو تلبیہ پڑھنے کے بعد عورت مرد کا آپس میں ملنا، ایسے ہی بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، کسی جاندار کو مارنا یا اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی نظام بنایا ہے کہ بیت اللہ کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، لوگوں کے دل میں اس کی عظمت بٹھائی ہے۔ بغیر کسی حکومت کے بیت اللہ کے تقدس کی وجہ سے لوگ بہت سارے وہ کام نہیں کرتے وہاں جن کی روک تھام کے لیے حکومتیں وجود میں آتی ہیں۔ فوج، پولیس، عدالت اور سپاہی یہ سب مل کر جن چیزوں کی روک تھام نہیں کر سکتے، لوگ بیت اللہ کے تقدس کی وجہ سے خود بخود وہ کام نہیں کرتے۔ تو اب ان آیات میں وہی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو، بنانے کا مطلب ہے قرار دیا ہے۔ کعبہ کی تعمیر تو ہوئی ہے مخلوق کے ذریعے سے، فرشتوں نے بنایا، جنات نے بنایا، پھر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ذریعے سے، اور پھر اس کی تفصیل تاریخ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حکمرانوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ اب بھی اس کی مرمت، تزئین، زیبائش اور آرائش کا کام کرتے رہتے ہیں لوگ، حکومتیں۔ اس لیے جعلہ کا اصلی ترجمہ تو بنانا ہے، مگر یہاں مراد ہے قرار دینا۔ اللہ نے کعبہ کو قرار دیا ہے۔ کعبہ کون سا؟ دو کعبے تھے۔ ایک وہ کعبہ ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، حرم شریف جو سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جہاں جا کے طواف کیا جاتا ہے۔ اس کعبہ کے مقابلے میں ملک یمن کے ایک بادشاہ نے بھی ایک کعبہ بنایا تھا، اس کو بھی وہاں کے لوگ کعبہ ہی کہتے تھے، اس کی بھی اسی طرح عزت و عظمت کرتے تھے۔ اس لیے البیت الحرام کہہ کر وضاحت کر دی کہ کعبہ سے مراد وہ کعبہ نہیں ہے ملک یمن والا، وہ کعبہ ہے جو محترم گھر ہے اللہ کا، جس کا احترام ہے، جس کی عظمت ہے۔ کیا قرار دیا اللہ نے اس کو؟ قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے۔
والشہر الحرام، اور اللہ نے شہر حرام کو قرار دیا ہے، والہدی، اور ہدی کو، والقلائد، اور قلائد کو۔ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان چار چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور محترم قرار دینے کا مطلب ہے ان کی عزت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے چھیڑ چھاڑ کرنے والے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، گڑبڑ کرنے والے بھی رک جاتے۔ ان میں سے ایک تو کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اس کو بیت حرام بھی کہتے ہیں۔ بیت حرام کا مطلب ہے محترم گھر، قابل احترام گھر۔ اور اس کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ الیاذ باللہ اللہ وہاں رہتے ہیں، اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات زمین پر تکوینی نظام کے تحت اترتے ہیں ان کا مرکز بیت اللہ شریف ہے۔ روئے زمین میں اللہ کی تجلیات کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے۔ لوگوں سے مراد یا تو مکہ کے لوگ یا پھر ساری دنیا کے لوگ، دونوں مراد ہو۔ قیام سے کیا مراد؟ قیام کہتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز قائم ہو، جیسے بنیاد پر تعمیر قائم ہے تو تعمیر کے لیے بنیاد کیا بنی؟ قیام۔ قیام کا مطلب ہے دار و مدار اسی پہ۔ اسی طرح سلیب جو پڑتا ہے، لنٹر پڑتا ہے، اس کے لیے کیا ہے بنیاد؟ یہ ستون، یہ قیام ہے۔ اس کے قیام بھی کہہ سکتے ہیں، قوام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی چھت کا ٹکاؤ، جماؤ اور اس کی حفاظت کا انتظام، یہ ظاہری نظام پر ستون کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو تو اتنی بڑی چھت کا ایسے ٹکے رہنا بڑا مشکل ہے، کسی وقت بھی خطرہ ہے گر جائے۔ تو بیت اللہ انسانوں کے لیے قیام ہے، اس کا مطلب ہے ساری دنیا میں جو انسان ہیں، یہ انسان اس زمین پر رہ رہے ہیں، اور زمین پر رہتے ہیں تو زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ضروریات بھی یہاں موجود ہوں، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، اور غذا ہے، دوا ہے۔ اس دنیا میں ایک نظام ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، وقت پہ ڈوبنا، ستاروں کا، اسی طریقے سے گرمی سردی کا، دھوپ بارش کا جو نظام بنا ہوا ہے نا، ساری دنیا اسی نظام پر قائم دائم ہے۔ اور یہ جو نظام ہے اللہ نے اس کو جوڑ رکھا ہے کعبہ سے۔ کعبہ ہے تو یہ نظام ہے، کعبہ نہیں تو نظام بھی نہیں رہے گا۔ جیسے حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو ملک میں افراتفری پھیلتی ہے، ملک ٹوٹتا ہے، اسی طرح الیاذ باللہ اگر کعبہ نہ رہے تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر کعبہ نہ رہے دنیا ہی نہیں رہے گی، یہ مطلب بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کا جو اصل مقصد ہے نا کہ وہاں لوگ عبادت کے لیے حاضر ہوں، اگر وہ حاضری چھوٹ جائے، مثلا لوگ وہاں جا کر طواف ہی نہ کریں، کوئی دن ایسا گزرے کہ طواف نہ ہو، یا ایسی صورتحال بنے کہ پوری روئے زمین پر کوئی آدمی ایک دن یا کسی ایک نماز کے ٹائم چہرہ کر کے نماز ہی نہ پڑھے، پوری روئے زمین پہ کوئی ایسا وقت گزرے کہ آج کوئی نماز بیت اللہ کی طرف نہیں پڑھی گئی، تو سمجھو اب کعبہ باقی نہیں رہا، بس اسی وقت سارے عالم میں تباہی پھیل جائے گی۔ اور اب تو سائنسدان تحقیق کر کے بتا بھی رہے ہیں کہ جو اس کائنات کا سسٹم اور نظام ہے وہ کس طریقے سے جڑا ہوا ہے، اس کی تاریں کیسے جڑی ہیں مکہ شہر سے اور حدود حرم سے، اور اسی طرح خانہ کعبہ سے۔ جتنی سائنس ترقی کرے گی اسلام کی باتوں کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے۔ جیسے ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے جہاں سے سارے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسے اس پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس کا ہیڈ آفس کعبۃ اللہ ہے۔ اب دہریے جو خدا بیزار ہیں، کمیونسٹ، ایتھیسٹ، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، جو خالق و مالک کسی کو تسلیم کرتے ہی نہیں، وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات ہے اس کا نظام خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کچھ۔ آپ جا کر سرچ کریں گے اس پہ، موبائل پہ کیا کیا وہ ہوتی ہیں، وہاں آپ کو ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی ان سائٹوں پہ کیا کیا ہے۔ اللہ نے آج سے 14 سال پہلے فرمایا، ہم نے اس نظام کو ایسے بنایا ہے۔ کعبۃ اللہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کائنات کی۔ والشہر الحرام، اور شہر حرام، شہر حرام سے مراد ہے
حج کا مہینہ، اور حج کا مہینہ جو ہے ایک تو وہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، وہ ہے ذی الحج، اور شہر حرام بول کر کبھی کبھی شوال، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب، یہ 4 مہینے بھی لیتے ہیں۔ اس پر تفصیل پیچھے آ چکی ہے دوسرے پارے میں، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اگر آپ کو یاد ہو وہاں تفصیل آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کو یا پھر خاص طور پہ ذی الحج کے مہینے کو ہم نے قابل احترام بنایا ہے۔ تیسری چیز والہدی، ہدی کو، ہدی کا مطلب ہے وہ جانور جس کو حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جا کر اپنے وطن سے وہاں جا کر ذبح کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدی۔ آج بھی حاجی کرتے ہیں نا ذبح جانور، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اپنے علاقوں سے اپنے گھروں میں ہوتی تھی، کسی کے گائے ہے، کسی کی گھر میں بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، تو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے ذبح کرتے تھے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ نیاز جس کو کہتے ہیں ہم، نیاز، جیسے آستانوں پر نیاز لے جاتے ہیں نا آج، تو اصل میں یہ نیاز کہاں لے جائی جاتی تھی پہلے؟ بیت اللہ شریف پہ، وہاں چڑھاتے نہیں تھے، آستانے پر نہیں چڑھاتے تھے، بلکہ وہاں بیت اللہ شریف کے قریب میں ہی رکھا جاتا تھا، حاجی حج وغیرہ کر کے اس کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ چوتھی چیز بیان کی القلائد، قلادہ کی جمع ہے، قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تو قلائد میں نے بہت سارے ہار، تو اللہ فرماتے ہیں ان ہاروں کو بھی ہم نے قابل احترام بنایا ہے۔ یہاں ہار سے مراد ہے وہ نشانی جو ان جانوروں کے ساتھ لگائی جاتی تھی جن سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ جانور خانہ کعبہ یعنی مکہ شہر میں جا رہا ہے۔ جیسے آج کل قربانی کے موقع پہ جانور لیتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں پر جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں بعض لوگ ان کو مہندی لگا دیتے ہیں نشانی کے لیے، حالانکہ مہندی لگانا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں کچھ خاص نشانیاں تھیں، وہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ گلے میں کوئی پٹا، کوئی رسی، کوئی چیز ڈال دیتے تھے، وہ ایک خاص قسم کی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح بعض لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو رستے میں خطرات بہت تھے کہ ڈاکو لوٹ لیں گے، مار دھاڑ کریں گے، تو اپنے بچاؤ کے لیے بھی ایک خاص قسم کا، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں نا، تو احرام سے پتہ چلتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے، عمرہ کرنے، حج کرنے، اس زمانے میں ایسے ہی گلے میں کوئی رسی خاص قسم کی ہوگی، کوئی بناتے ہوں گے، وہ ڈال لیا کرتے تھے، دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، مکہ شریف حج کرنے، عمرہ کرنے، اور یہ جانور کہاں لے جایا جا رہا ہے، وہیں۔ تو رستے میں جو ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک غیبی نظام ہے، مکہ جیسے شہر میں جہاں کوئی تعلیم نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی حکومت نہیں، وہاں نظام کو بحال رکھنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون بنایا، ایک ایسا انتظام کیا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی، اور خانہ کعبہ پہ جا کے جو حج کیا جاتا ہے جس مہینے میں، اس مہینے کی، اور جو جانور وہاں لے جائے جاتے ہیں ان جانوروں کی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تعظیم پیدا کر دی ہے۔ دنیا قانون کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، اس عظمت اور احترام کی وجہ سے لوگ خود بخود خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، نہ وہاں قتل و غارت گری کرتے ہیں، نہ لوٹ مار کرتے ہیں، نہ چوری چکاری ہوتی ہے، نہ فتنہ فساد ہوتا ہے، نہ ان جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، ورنہ کہاں بچتی یہ چیزیں۔ پیدل جایا کرتے تھے، کئی کئی دنوں کا، کئی کئی مہینوں کا سفر، رستے میں ڈاکو، چور، چکے، بدماش، آج چوری ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ چوری ہو جاتی ہے، ہوٹلوں میں چوری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے کی تو بات ہی نہیں، بھوک مری تھی تب۔ اور اس زمانے کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کی ایسی عظمت اور محبت تھی نا لوگوں کے دنوں میں کہ اسلام سے پہلے بھی اگر کوئی قاتل گھس جاتا تھا دوڑ کے حرم شریف میں، تو اس قاتل کو پکڑنے والے لوگوں میں سے جو مارا گیا نا، مقتول، اس کا بیٹا، یا مارا گیا ہے لڑکا تو لڑکے کا باپ، یا ایک بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو اس مرنے والے کا دوسرا بھائی، یہ اس قاتل کا پیچھا کرتے تھے کہ اس کو پکڑیں اور اس کو بھی کیا کریں، قتل۔ لیکن اگر وہ پکڑ میں نہیں آیا اور خانہ کعبہ اندر چلا گیا حرم شریف میں، تو وہاں پہنچ کر سامنے بیٹھا رہتا تھا لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تفسیر میں لکھا ہے ایک جگہ کہ قاتل گھس گیا حرم میں ایک آدمی کو قتل کر کے، تو جو قتل ہوا تھا اس کا بیٹا پیچھا کرتے ہوئے وہاں گیا، اس نے وہاں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا تو نظر نیچے کر لی، کچھ نہیں کہا۔ ہم کو کیا پتا تھا اسلام کیا چیز، یہ احترام تھا، اس کی وجہ سے امن و امان تھا۔ تو ساری دنیا میں امن و امان کا مرکز ہے بیت اللہ شریف، اور جو متعلقات خانہ کعبہ ہیں، بیت اللہ شریف ہے، وہاں کی چیزیں ہیں۔
شعائر جو ہیں اللہ نے ان کی عظمت دلوں میں پیدا کر دی. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اب تم خود سمجھو، کوئی قانون نہیں، کوئی نظام نہیں، تو درم برم ہو جاتا سب کچھ، تباہی بربادی فتنہ فساد پھیلتا اور قتل و غارت گری ہوتی، خون خرابہ ہوتا. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے نظام سے کیسا باخبر ہے. جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں جانتا ہے. اللہ جانتا تھا یہاں حکومت کے ذریعے سے نظام کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت پیدا کر دی. اس کے احترام کی وجہ سے کوئی قانون بنانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. اسی کو سمجھو، پھر سمجھو ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جو تم کرتوت کرتے ہو نا، تمہارے کرتوتوں کا بھی پتہ ہے اللہ. اب تم یہ بات سمجھو، اعلموا، یہ جانو، دھیان رکھو، مانو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کی شان بڑی عجیب ہے. عذاب دینے کے اعتبار سے شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا. ایسا عذاب، ایسی سزا کہ کسی کے پاس ایسی سزا ہے ہی نہیں، تصور نہیں کر سکتا. اور کریم اتنا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر کے مجرم توبہ کر لے، ان اللہ غفور الرحیم، توبہ بھی کر دیتا ہے، تانا بھی نہیں دیتا، معاف بھی کرتا. علماء فرماتے ہیں نیکی کا ارادہ کرو، حدیث میں آیا ہے، تو کتنی نیکی ملتی ہیں؟ ایک ارادہ کرنے پر ایک فوراً لکھی جاتی ہے. اور اگر وہ نیکی کر لی تو 10 گنا. جیسے کسی نے کہا نا 2 رکعت نفل پڑھوں گا انشاءاللہ، سوچا اپنے دل میں، تو جیسے ہی سوچا 2 رکعت کا ثواب اسی وقت مل گیا. اب جب یہ 2 رکعت پڑھے گا تو 20 رکعت کا ثواب ملے گا، وہ الگ سے ملے گا. اور گناہ کا قانون یہ ہے کہ گناہ اگر کسی نے ارادہ کیا ہے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا. پھر جب اس نے کر لیا گناہ تو پھر انتظار کیا جاتا ہے توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے تو ڈبل نیکی لکھی جاتی ہے. کتنی؟ ڈبل. کیا؟ ایک نیکی لکھی جاتی ہے توبہ کرنے کی، اور وہ جو گناہ لکھا گیا تھا نا، اس گناہ کا نشان مٹا کر وہاں بھی کیا لکھ دی جاتی ہے؟ نیکی. تو ڈبل نیکی ملتی ہے. اور جب کوئی آدمی توبہ ہی نہ کرے تو پھر ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ فرماتے دیکھو کیسا بخشنے والا رحیم ہے. اس لیے اگر تم اس قانون کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ غفور بھی اس جیسا کوئی نہیں بخشنے والا، اور مہربان بھی اس جیسا عطا کرنے والا. یہ سب کچھ سمجھا دینے کے بعد اب نبی کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا ذمہ داری ہے؟ ما علی الرسول الا، رسول کی اتنی ذمہ داری ہے وہ دین حق کی بات لوگوں تک پہنچا دے. زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کسی کا کان پکڑ کے، کسی کا گلا پکڑ کے اس کو مسلمان بنائے، دیندار بنائے، یہ نبی کا کام نہیں ہے. ما علی الرسول، رسول کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، الا البلاغ، بس اتنا ہے کہ وہ دین کی بات بتا دے. جب رسول کا اتنا کام ہے تو مولوی مفتی کا، عالم کا، حافظ قاری کا کیا کام ہوگا؟ اس کا بھی اتنا ہی کام. اس لیے علماء کو چاہیے وہ مسائل بیان کر دیں. مسائل کیا کریں؟ بیان کریں، شدت نہ کریں، لان تان نہ کریں. ہاں جو سمجھا نہیں اس کو دوبارہ سمجھائیں، جو نہیں سمجھا تیسری مرتبہ سمجھائیں. لیکن ان احکامات شرعیہ پر عمل کرانے کے لیے ڈنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں. ہاں تم کو اپنی ذات سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے تو کنارہ کشی اختیار کر لو، باقی ان کو مسئلہ بتلا کے چھوڑ دو. البتہ جب حکومت وجود میں آئے گی تو حکومت کا کام ہے قانون شریعہ کو نافذ کرنا طاقت کے بل بوتے پر. تو اس وقت حکمران کی ذمہ داری ہے کہ شریعہ احکامات کی مخالفت کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، ان کو سزا بھی دے. علماء کی ذمہ داری نہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. کچھ کام ایسے ہیں نا انسان کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے ان کاموں کو لوگوں کو پتہ چلے، میری واہ واہ. اور کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کا کسی کو بھی پتہ. اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو کہ لوگوں سے چھپ کے کرو. اللہ کو کیا دکھانے کی ضرورت، اور اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ میں سب جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہاری خواہشیں کیا ہیں، عمل کیسے ہیں، صحیح ہے یا غلط. کیا مطلب ہے جاننے کا؟ جاننے کا مطلب ہے جب جانتا ہے تو اس پر باز پرس بھی کرے گا، حساب و کتاب بھی، اور اس کے اوپر سزا اور جزا بھی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کہتے ہیں گندی چیزوں کو، اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو۔ یہ گندگی اور پاکیزگی صرف چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ عقیدے میں بھی ہوتی ہے۔ کسی کا عقیدہ گندا ہے، مشرکانہ اور بدعات والا عمل، اور کسی کا پاک صاف عقیدہ ہے، توحید ہے، سنت کی اتباع۔ بعض مرتبہ یہ عقیدہ عمل میں ہوتا ہے کہ کچھ آدمی برے کام کر رہے ہیں اور کچھ اچھے کام، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی انصاف کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی لوگوں سے چھین رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو اعمال میں بھی خباثت اور طیب اعمال ہوتے ہیں، خبیث اور طیب۔ اس طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں خبیث اور طیب۔ کچھ بد فطرت لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج کے اندر گندگی، شرارت، گناہ بھرے ہوئے ہیں، وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان سے باز نہیں آ سکتے، یہ خبیث فطرت لوگ ہیں۔ اور کچھ طیب لوگ ہوتے ہیں، وہ برے ماحول میں رہ کر بھی پاک و صاف رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طبیعتیں ایسی بنائی ہیں۔ تو یہ اس طرح مال میں بھی ہوتا ہے کہ مال خبیث بھی ہوتا ہے، طیب بھی۔ خبیث مال کا مطلب ہے حرام، لوٹ مار، چوری چکاری، خیانت، اور اسی طریقے سے طیب مال کا مطلب ہے پاکیزہ ہو، حلال ہو، اپنا ذاتی ہو۔ کوئی بھی چیز ہو، یہ دونوں چیزیں برابر نہ گندے اور اچھے انسان برابر ہو سکتے ہیں، نہ حرام اور حلال مال برابر ہو سکتا ہے، نہ برے اور اچھے عمل برابر ہو سکتے ہیں، نہ بد عقیدہ اور اچھے عقیدے والا انسان برابر ہو سکتا ہے، نہ بری سوچ والا اور اچھے سوچ والا انسان برابر ہو سکتا ہے، نہ ظالم اور انصاف کرنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تم کو کتنا ہی اچھا لگے بری چیزوں کا زیادہ ہونا۔ کیا مطلب؟ دیکھنے میں بعض مرتبہ تم دیکھو گے کہ حرام کمانے والے کے ہاں ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، بینک بیلنس بھی ہے، گاڑی بھی کھڑی ہے، ماربل بھی لگے ہوئے ہیں اندر باہر، بڑی حویلی بنی ہے، اور جو بیچارہ حلال کماتا ہے، چھپر میں رہتا ہے، مشکل سے اپنے عیال کو پالتا ہے، تو زیادہ کس کا ہے؟ حرام کا۔ چمک دمک کس میں نظر آ رہی ہے؟ اس میں۔ تو اچھا کیا لگ رہا ہے؟ حرام۔ اسی طرح بعض مرتبہ تم دیکھو گے ایک شریف آدمی ہے، غریب انسان ہے، سادہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، ایک شریر انسان ہے، خبیث فطرت انسان ہے، تمام گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر، کنبوں قبیلوں میں لڑائی کروانا، جھگڑے کروانا، الٹے سیدھے کام کروانا، لیکن لوگ اسی کے پیچھے پھر رہے ہیں، اسی کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اسی کو سلام کر رہے ہیں، اسی کو بلا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے بھائی، یہ برے کام کر کے بھی عزت والا، اور میں اچھے کام کر کے بھی بے حیثیت۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں، ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے یہ خبیث، یہ بری چیز کتنی بڑھ جائے، حرام چاہے کتنا بڑھ جائے، حلال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بد عقیدہ لوگ چاہے کتنے طاقت میں آ جائیں، اور گناہ گار چاہے کتنے زیادہ ہو جائیں، اچھے عقیدے والے دیندار مومن چاہے کتنے ہی کم ہوں، ان زیادہ لوگوں کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں۔ دیکھو نا دنیا کے اندر کافر زیادہ ہیں کہ مومن؟ کافر زیادہ ہیں۔ اچھے لوگ زیادہ ہیں کہ برے؟ برے لوگ زیادہ ہیں۔ حرام مال والے ایسے زیادہ کر رہے ہیں کہ حلال والے؟ حرام والے کر رہے ہیں۔ ظالم اس وقت آرام کر رہا ہے، مظلوم بیچارہ تڑپ رہا ہے۔ تو یہ جو چمک اور یہ جو رنگ و روغن تم دیکھتے ہو، اور یہ جو بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہو نا تم برے لوگوں کی، تو یہ مت سمجھو کہ یہی شاید ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، چاہے تم کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں، ان کی چمک دمک زیادہ ہے، ان کی قوت و طاقت زیادہ ہے، لیکن ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ پانی کا ایک گلاس پیاسے کے لیے زندگی ہے، اگر اس کے پاس یہ پانی کا گلاس نہ ہو، پیشاب کی بوتلیں بھر کر اس کے سامنے رکھ دو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ناپاک ہے، ناپاک چیز ہے۔ بالکل یہی ہے، حلال کی روٹی ہو چاہے تھوڑی ہو، حرام کے وازوان سے اچھا ہے۔ شرافت اور امانت دیانت کی زندگی گزارو چاہے تم کو لوگ نہ جانتے ہو، شرارت کی زندگی گزار کے لوگوں کو آگے پیچھے پھراؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو قیمت ہے وہ طیب کی ہے، خبیث کی نہیں ہے۔ اسی طرح بس یہ سمجھ لو کہ جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان کو ماننے والا طبقہ طیب طبقہ ہے، وہ جماعت پاکیزہ جماعت ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو، اور جو اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں وہ خبیث ہیں، چاہے وہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں اللہ کے ہاں درجے میں اور عزت میں برابر نہیں ہو سکتے، فیصلہ اللہ کرے گا۔
فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو گے؟ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کرو، جن سے رکنے کا حکم دیا رک جاؤ۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اولو الالباب کا مطلب ہے عقل والے۔ اب عقل والے تو سارے ہی ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عقل والا اصل میں وہ ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تھوڑا سا حلال یہ میرے لیے بہتر ہے بہت زیادہ حرام سے۔ یہ عقل والا ہے، چاہے دنیا اس کو کیا کہے، بے وقوف۔ وہ حرام کام کر کے لاکھ روپیہ کما رہا تھا، اس نے چھوڑ کے 500 روپے کی مزدوری شروع کر دی اور مٹی پر بیٹھ گیا، لوگ اس کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عقل والا یہی ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہو جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا نا، اگرچہ سختیوں میں ہو، کامیاب یہی ہے۔ جب یہی کامیاب ہے تو عقل والا بھی یہی ہے، لیکن اس کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا، دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آخرت کو بنیاد بنا کر کام کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ذریعے سے جس مقام پر پہنچایا تھا، ان کی ساری تربیت کی بنیاد تھی فکر آخرت، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا تو ان کو ویسے مل گئی نہ چاہتے ہوئے، نہ دنیا سے بچتے تھے اور دنیا کو دور بھگاتے تھے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ دین آئے گا تو دنیا پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ لیکن جو آپ نے تربیت فرمائی تھی اس کی بنیاد آخرت کی فکر تھی، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمانی قوت اور غیرت بخشی تھی وہ ایسی تھی کہ حالات کی وجہ سے کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، ان کے اعمال میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ وہ کسی کی دولت سے، نہ کسی کے روب سے، نہ کسی کے حسن و جمال سے، کسی چیز سے وہ مرعوب نہیں ہوئے۔ بس جو کرتے تھے آخرت کے لیے کرتے تھے، جو چھوڑتے تھے آخرت کے لیے۔ ان کی دوستیاں اور دشمنیاں اللہ کے لیے تھی، ان کی محبت اور عداوت آخرت کی بنیاد پر تھی۔ یہ طبقہ ہے جو کامیاب ہوگا، اور اس کامیابی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں بہت عقل مند سمجھے جانے والے لوگ آج ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج وہ بے وقوف نہیں، پاگلوں کی طرح جہنم میں بھیجے گئے۔ ایک ہوتا ہے نا بے وقوف، اور ایک ہوتا ہے پاگل۔ بے وقوف اس کو کہتے ہیں جس کو صحیح سمجھ نہیں، اور پاگل اس کو کہتے ہیں جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں۔ تو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، پیچھے آ گیا، جیسے جن چمٹ گیا ہو اس کے ساتھ۔ جن چمٹ جاتا ہے نا، جن کے چمٹنے سے بعض لوگوں پر جن سوار ہو جاتا ہے، تو عورت ہو یا مرد وہ اپنا آپا کھو دیتے ہیں، کپڑے پھاڑیں گے، نالی میں پڑے رہیں گے، چیخیں چلائیں گے، عورتیں دوپٹہ پھینک دیتی ہیں، اللہ کی پناہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے پاگل ہو گئی، کیا ہو گیا ان کو؟ کئی آدمی بھی ان کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے، نوجوان لڑکی ہے، یہ چھوٹا سا جوان لڑکا ہے، اس کو 5 آدمی پکڑ رہے ہیں لیکن یہ قابو میں کیا ہو گیا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان بھی جن ہی ہے، جن چڑھ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی طرح سود کھانے والے آئیں گے، پکڑے ہی نہیں جاتے دنیا میں، ان کو لاکھ سمجھاؤ، لاکھ کوشش کرو، کسی کے قابو میں نہ قرآن سے ڈرتے ہیں، نہ حدیث سے ڈرتے ہیں، نہ آخرت سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کی تقریر سے ڈرتے ہیں، کتنا سمجھاؤ کچھ نہیں۔ قیامت کے دن پاگلوں کی طرح میدان محشر کے اندر چیختے چلاتے آئیں گے، لوگ کہیں گے یہ کون سی پاگل جماعت آ گئی؟ بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ سود کھا کر کامیاب ہونے والے ناکام ہو گئے، وہ بے وقوف تھے، اور روکھا سوکھا کھانے والے کامیاب ہو گئے، یہی عقل مند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ یعنی بیت حرام کو قرار دیا ہے قیام للناس، لوگوں کا قیام، کہ لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اور اس دنیا کائنات کا وجود کعبہ کی بنیاد پر ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ یا حرمت والے مہینے، والہدیہ، اور وہ نیاز، وہ جانور جو حرم شریف میں لے کر ذبح کی جائے، والقلائد، اسی طرح حاجی کی اور قربانی کے جانور کی نشانیاں، اللہ نے ان کی عظمتیں دلوں میں بٹھا دی ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ساتھ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہاں کس طریقے سے نظام بنانا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تم بھی جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے،
وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کے اعتبار سے اور رحم کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری سوائے حق بات پہنچا دینے کے اور کچھ بھی نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم جو کچھ چھپاتے ہو جو کچھ بتاتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک، گندا اور اچھا، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تجھ کو اے مخاطب ناپاک اور گندی چیز کتنی زیادہ نظر آتی ہو، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللهم انس وحشتنا في قلوبنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا برحمتك